الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی پرستش کی۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ماہ محرم الحرام کے سلسلے میں شہدائے کربلا کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج کا جو نشست ہے یہ میری آخری نشست ہے، کیونکہ میں نے ذکر شہادت کو مختصراً بیان کیا، اور شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے جس طریقے سے مقتولین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ سب آپ سب نے اس کو سماعت فرمایا۔ یزید کی جو شخصیت ہے، اس کے معمولات اور مشاغل، اس کے دور میں اس کے حکم سے ہونے والے اندوناک سانحات، جبر و ستم اور ظلم و جبر کے دل خراش واقعات اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ انتہائی شفاق اور درندہ خصلت انسان تھا۔ اس کے دل میں خوف خدا تھا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا اور تکریم تھی۔ اگر اس کے دل میں ذرہ بھر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تکریم اہل بیت اطہار علیہم السلام اور تعظیم حرمین و شریفین ہوتی، تو وہ دشت کربلا میں جنت کے جوانوں کے سردار، فاتح خیبر سیدنا علی علیہ السلام کے نور چشم، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت و اصحاب علیہم السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھاتا۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے سماعت کیا تھا کہ حرم نبوی، مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبر شریف اور روضہ من ریاض الجنہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے کی لرزہ خیز اور ہولناک جرم، یعنی کہ جو کیا ہے جرم عظیم، اس کا کبھی بھی مرتکب نہ ہوتا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ وہ اپنے حکم سے مکہ معظمہ، جسے قرآن نے البلد الامین قرار دیا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے، اس کا محاصرہ کرنے، حرم کعبہ کی دیواروں کو مسمار کرنے اور غلاف کعبہ کے نظر آتش کرنے جیسے مذموم اور قبیح جرائم کا تصور بھی نہ کرتا، لیکن اس شکل قلب محروم الایمان اور حوث سلطنت میں اندھے شخص نے چند روزہ مہلت اقتدار کے لیے تاریخ انسان کے بدترین مظالم روا رکھے اور قبیح ترین گناہوں کا ارتکاب کیا۔ مقام حیرت یہ ہے کہ اس کے تمام سفاکیت، درندگی
اور خون ریزی اور خون اشامی کو جاننے کے باوجود آج بھی بعض لوگ اسے صاحب ایمان اور مغفور لہم کا مصداق قرار دینے کے لیے دور از کار تعویلوں اور لا یعنی دلیلوں کا سہارا لیتے ہوئے نہیں جھجکتے۔ میری پیاری بہنوں، دشت کربلا کا ہر لہو، ہر رنگ، ہر ذرہ ذرہ سوال کر رہا ہے کہ 3 دن کے پیاسے ننھے علی اصغر کے حلقوم کی تشنگی تیروں کی بارش سے بجھانے کا اصل محرک اور ذمہ دار کون تھا؟ سوال کر رہا ہے دشت کربلا کا لہو خاک و خون میں لوٹتے ہوئے علی اکبر کی جوان شہادت پر شادیانے بجانے والا کون تھا؟ سوال کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کو شہید کرنے کے لیے تیغ و تیر اور نیزہ اور خنجر سے مسلح خون خوار لشکر بھیجنے والا اور اپنی سلطنت کی خاطر ان کے صفاکانہ قتل کا حکم دینے والا کون تھا؟ دشت کربلا کا ہر لہو اور ذرہ ذرہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربریدہ مقدس لاشوں کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کروانے کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ کون تھا اہل بیت نبوی کے مقدس سروں کو نیزے پر چڑھائے جانے والا؟ کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر چھڑی مارنے کی جرت دینے والا کون تھا؟ اہل بیت نبوی علیہ السلام کے عفیفہ اور طاہرہ شہزادیوں کو قیدی بنانے کی جرت دینے والا کون تھا؟ وہ کون بدبخت تھا کہ اہل بیت کی عفت معاب شہزادیوں کو قیدی بنا کر کوفہ کے بازاروں میں گھمائے جانے کی جرت دینے والا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیمار لاگر اور ناتواں جسم کو توک، زنجیروں، رسیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کر دربار دمشق میں پیش کرنے کا حکم دینے والا کون تھا؟ پیاری بہنوں، دشت کربلا کا ہر لہو اور ہر رنگ اور ہر ذرہ ذرہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ فاطمہ بنت علی علیہ السلام کی سسکیوں، آہو فغاں اور بے بسی پر کہے لگانے والے درباریوں کا سردار کون تھا؟ دربار دمشق میں امام حسین علیہ السلام کی بریدہ سر اقدس اور لبہائے مقدس پر چھڑی سے کچوکے لگانے والا کون تھا؟ کون تھا جس نے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے خد و خال کی تضحیق کر کے بالواسطہ توہین رسالت کے ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر اقدس کو اپنے دربار میں دیکھ کر اظہار مسرت کرنے والا اور رجزیہ اشعار پڑھنے والا کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ ہم نے بدر میں مارے جانے والے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا؟ وہ کون تھا جو بدر میں مارے جانے والے مشرکین مکہ کو اپنے آباء و اجداد کہنے پر فخر محسوس کر رہا تھا؟ میری پیاری بہنوں، کربلا کی فضاؤں میں سانس لیتی روح حسین علیہ السلام استفسار کر رہی ہے، ہم سے پوچھ رہی ہے کہ میرے وجود کے ٹکڑے کرنے اور اس جرم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے ہلکان ہونے والے ظالموں، تمہیں رتی بھر اس امر کا احساس نہ رہا کہ میں راکب دوش رسول اور پروردہ آغوش بطول ہوں؟ بے حصوں تمہیں اس امر کا بھی احساس نہ رہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ فخر اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام جن کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، جو قیامت تک زائرین حرم کی پیاس بجھاتا رہے گا، لیکن تم میرے خانوادے کے ننھے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے دریائے فرات کا پانی بند کرنے والے کیوں بن گئے؟ شرم و حیا سے محروم بدمستو ابن زیاد کے لشکر نے اہل بیت نبوت علیہ السلام کی ان شہزادیوں کی خیموں اور رداؤں کو بھی نظر آتش کر دیا جنہیں کبھی فرشتوں کی آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ردائیں اتنی تقدس مآب تھیں کہ ان کے ریشے ریشے میں آیا تطہیر گھندی ہوئی تھی۔ ظالموں،
تمہیں ان مقدس رداؤں کا پاس بھی نہ رہا۔ کربلا کی فضاؤں میں سانس لیتی روح حسین استفسار کر رہی ہے، اے ظالموں، میں تو وہ ہوں جس کے لیے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر آرام بن جایا کرتا تھا۔ تمہیں اپنے رسول کی مجھ سے اس بے پایا محبت کا بھی پاس نہ آیا۔ حیا سے محروم سنگ دلو، کربلا کی فضاؤں میں سانس لیتی روح حسین پوچھ رہی ہے کہ تم بھول گئے کہ عہد طفولیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو میں ان کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جذبات و احساسات کے نزاکت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے سجدوں کو بھی طویل کر دیا کرتے تھے۔ تمہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان طویل سجدوں کی بھی حیا نہ رہی۔ یاد رکھو، روز محشر میں ہی نہیں، تمہارے خلاف میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور ان کے طویل سجدے بھی استغاثہ دائر کریں گے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتا ہے کہ امن و آشتی کے گہوارے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 دن تک ہر قسم کی سفاکی، درندگی، قتل و غارت گری اور خون ریزی کو مباح کس نے کیا؟ مدینہ النبی سوال کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہزارہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام کے نورانی سینوں میں نیزوں کے بیج بو کر ان کے سروں کی فصل کس کے حکم پر کاٹی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے معطر مدینہ منورہ کی گلیوں کو خون کے دریا میں کس کے حکم سے تبدیل کیا گیا؟ مدینہ النبی سوال کر رہا ہے۔ شامی لشکر کے ہاتھوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بیٹیوں، پوتیوں اور نواسیوں کی بے توقیری اور آبرو ریزی کا ذمہ دار کون تھا؟ اہل مدینہ کے جان و مال اور عزت و حرمت کو 3 دن تک کس کے حکم سے پامال کیا گیا؟ سن رسیدہ اور جلیل القدر اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم کی تذلیل و تحقیر کس نے کروائی؟ عظیم صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو داڑھی سے پکڑ کر تمانچے لگانے کی جرت کس جفا شعار کی شہ پر ہوئی؟ مدینہ منورہ کی گلیوں سے آواز آ رہی ہے، وہ کون ہے کہ جس کے حکم سے میرے شہر کے ہر گلی اور ہر گلی کوچے میں، ہر گھر میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی گئی؟ وہ کون ہے جس نے میرے شہر کے ہزاروں باسیوں کے سر اور گردنیں ان کے شانوں سے جدا کروا دی؟ مدینہ المنورہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے مسجد نبوی کی حرمت اور تقدس کو گھوڑوں اور خچروں کے ذریعے پامال کروایا؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان اور نمازیں معطل رہیں؟ کس کے اذیت ناک حکم کی وجہ سے کئی دن تک میرے شہر کی فضائیں آذان کے دلکش زمزموں کی صداؤں کو ترستی رہیں؟ کس کے لشکریوں کے کڑے محاصرے کے باعث میرے ہر مکین کا گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کرنا ناممکن بنا دیا گیا؟ میری پیاری بہنوں، مدینہ منورہ کی گلیوں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ کون ہے جس نے مسجد نبوی کے صحن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اعظام کی جبینوں میں مچلنے والے سجدوں کو کے نیاز و گداز سے محروم رکھا؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزہ من ریاض الجنہ کی حرمت اور تقدس کی پامالی کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ کون ہے جس نے اپنے درندہ خسرت لشکریوں کو بن نات مدینہ کی بے حرمتی اور عصمت دری کا ناپاک حکم دیا تھا؟ علم و تحقیق کے نام پر حق چھپانے والوں، ذرا کان لگا کر اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ آپ کا ضمیر چیخ چیخ کر نشاندہی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ ظالم و سفاک یزید تھا جس کے ایمان کے تحفظ کی جنگ کو بعض کم فہم آج بھی لازم جانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں، وہ گستاخ و دریدہ دہن یزید تھا جسے مومن اور امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے بعض محققین نے اپنے قلم کی سیاہی سے اپنی روح سیاہی کا سامان کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، وہ یزید تھا جس کے احتمال توبہ کے لیے
دلیلیں تراشی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں وہ یزید تھا جس کو حد کفر سے بچانے کے لیے تعویلات کے بے اساس دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں وہ یزید تھا جسے لعنت سے بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے تراشے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ یزید تھا جسے حکم کفر سے بچانے کے لیے طرح طرح کی علمی موشگافیوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں وہ یزید تھا جس نے بعث بعد الموت کے عقیدے کا اعلانیہ انکار کیا اور اسے تاریکی اور مایوسی کا شکار کرنے والی باتوں سے تعبیر کیا۔ کیا ایمان کی اساسی عقیدے کا انکار کے باوجود وہ مومن ہی رہا؟ سوال کرتی ہوں میں آپ سے۔ استغفر اللہ۔ یزید کے ایمان کی فکر کرنے والے سوچیں کہیں صحابہ، اولاد صحابہ اور تابعین کے انابی لہو سے گلنار مدینہ کی گلیاں یہ سوال نہ کر لیں کہ ادھر شہر نبوی میں صحابہ کی بیٹیوں، پوتیوں اور نواسیوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی، ادھر عصمت دری کرنے والوں کے ایمان بچانے کی ہیلا گری ہو رہی تھی۔ کعبہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے میرے اس شہر پر چڑھائی کروائی جس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی؟ وہ کون ہے جس نے البلد الامین کے امن و امان کو تخت و تاراج کیا؟ وہ کون ہے جس نے میرے شہر مکہ کا محاصرہ کروایا؟ وہ کون ہے جس نے منجنیق سے مجھ پر سنگ زنی کروائی؟ وہ کون ہے جس نے میری دیواروں کو منہدم کیا جن کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی؟ وہ کون ہے جس کے حکم سے میرے غلاف کو جلایا گیا، میرے در و دیوار کو نظر آتش کرایا گیا، میرے پر امن شہر کی گلی کوچوں میں خوف و ہراس اور دہشت و وحشت پھیلانے کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ کس سے ان سارے جرائم کے ذریعے اپنا تخت بچانے کی فکر تھی؟ کعبہ سوال کر رہا ہے یہ ساری تباہ کاریاں کس کی سلطنت کو دوام دینے کے لیے مارز وجود میں آئیں؟ کیا اس میں کسی کوئی شک ہے کہ ان سب گناہوں جرائم اور کفریات کا ذمہ دار یزید تھا؟ یزید کے ایمان کی فکر کرنے والے سوچیں کہ روز محشر کہیں کعبۃ اللہ یہ سوال نہ کر لے کہ ادھر اللہ کے گھر کو جلایا جا رہا تھا، ادھر جلانے والوں کے ایمان کو خود تراشیدہ دلیلوں سے بچایا جا رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ ادھر کعبۃ اللہ پہ سنگ زنی ہو رہی تھی، ادھر اس کا حکم دینے والے کے لیے تحقیق کے پردے میں درگزر صرف نظر اور چشم پوشی کی تلقین ہو رہی تھی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ میری پیاری بہنوں، تخیل کے کانوں سے سیدہ زینب علیہ السلام کی آواز سنو۔ آپ فرما رہی ہیں قید و بند میں مبتلا مولائے کائنات علیہ السلام کی اسد صفت بیٹی سیدہ زینب علیہ السلام کی جرأت مندانہ آواز آج بھی فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر رہی ہے اور وہ پوچھ رہی ہے، اے ارباب ستم، کیا تمہیں اپنے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہر و مطہر آغوش کی بے حیا نہ رہی، طاہر و مطہر آغوش کی بھی حیا نہ رہی جس میں مجھے کھیلنے کا شرف حاصل ہوا تھا؟ اس زینب علیہ السلام کو برہنہ پا ہزاروں میل پیدل چلنے پر مجبور کیا گیا، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی نواسی اور مولائے کائنات کی معصوم شہزادی تھیں۔ اس زینب علیہ السلام کو کوفہ و دمشق کے بازاروں میں باغی بنا کر پیش کیا گیا، جس کے سر پر سجدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر تنی تھی۔ اس زینب کو زندہ میں ڈالا گیا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ناز و نام سے پلنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تم سیدہ زینب علیہ السلام کے ساتھ یہ سب بہیمانہ سلوک روا رکھنے والے انسان نما درندے یزید کے حمایتی اور طرفدار کیوں بنے رہے؟ کیا یہ سب دل خراش حقائق جان کر بھی تمہیں اس یزید لعین کی مسلمانی بچانے کی فکر کھائے جا رہی ہے؟ کیا کوئی صاحب ایمان شخص
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روا رکھی جانے والی اس سفاکیت اور بہیمیت کے باوجود یزید لعین اور اس کے حواریوں کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھ سکتا ہے؟ سوال ہے۔ بصیرت اور فراست سے محروم یزید کے وکلائے صفائی ذرا سوچیں کہ روز محشر تم سے قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سوال ہوگا یا یزید کی مسلمانی کے بارے میں استفسار ہوگا؟ ذرا سوچیں کہ روز محشر تم سے مودت اہل بیت کا سوال ہوگا یا یزید کے ایمان کے بارے میں پرسش ہوگی؟ صاحبان ایمان سب جانتے ہیں کہ سیدہ زینب علیہ السلام دختر رسالت مآب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لاڈلی شہزادی ہے۔ تحریک کے ہر لمحہ کے اعصاب پر راشہ طاری کرنے والے شیر خدا کی بیٹی کے یہ سوالات ہر عدل پسند انسان کے شعور اور ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، سوائے ان کے جن کے دلوں، سماعتوں اور بصارتوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ قاتلان اہل بیت نبوی کے ہمدردوں، اگر روز قیامت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی حوالے سے کچھ پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ کون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بضعۃ منی، وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں فرمایا جس سے ناراض ہو جائیں اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جس سے یہ راضی ہو جائیں اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت سے کھڑے ہو کر ان کا خیر مقدم فرمایا کرتے تھے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبور محبت میں چوم لیا کرتے تھے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے بیٹھنے کے لیے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی مبارک بچھا دیا کرتے تھے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کی چال نبی کی چال جیسی تھی۔ وہ سیدہ زہرا جن کا چلن نبی کی چلن جیسا تھا۔ وہ سیدہ زہرا جن کا بولن نبی کے بولن جیسا تھا۔ وہ سیدہ زہرا جو قیامت کے دن تشریف لائیں گی تو اہل محشر نظریں جھکا لیں گے۔ وہ سیدہ زہرا جن کے ماتھے کی ایک شکن سے محشر کا سما بدل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ان مسلمہ حقائق سے آنکھیں چرانے والوں، اگر روز محشر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہم سے پوچھ لیا کیا تمہاری فقہیت اور مفتیت میرے جگر گوشوں کے قاتلوں کا ایمان بچانے اور ان کے کفریہ جرائم کا دفاع کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی؟ کیا تمہارے نام نہاد علمیت اور تحقیق کا ہدف میرے اہل بیت کی حرمت اور تقدیس کو پامال کرنے والے ظالموں کو صاحب ایمان ثابت کرنا ہی تھا؟ کیا تمہاری تمام لسانی اور قلمی کاوشیں میری اطرت کی ناموس کو لخت زخم اور پارا پارا کرنے والوں کے دفاع کے لیے مختص تھیں؟ جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب داور محشر کے سامنے تم سے یہ سوالات پوچھیں گی تو کیا تم سے کوئی جواب بن پڑے گا؟ اگر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے محشر کے کٹہرے میں یہ سوال کر لیا کہ اے دفاع یزید کو محبت حسین پر ترجیح دینے والوں، کیا میرے شہزادے حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کا مسلح کرنے کی وحشیانہ جرم کے ذمہ دار یہ سب کچھ کروا کے بھی مومن ہی رہے؟ میری نواسی زینب کو قیدی بنانے والوں اور اسے پابا زنجیر کرنے والوں کا ایمان یہ سب کچھ کر کے بھی سلامت رہا جس ایمان کا عنوان الا المودۃ فی القربیٰ تھا؟ کیا وجہ ہے کہ مقتل کربلا میں مجھے اس ایمان کے سائے کی ایک جھلک بھی دور دور تک نظر نہیں آئی؟ میری پیاری بہنوں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے محشر کے کٹارے میں یہ سوال کر لیا کہ جس کے ایمان کا عنوان یطہرکم تطہیرا تھا سن 61 ہجری کے یوم عاشورہ میں، تو مجھے دور دور تک اس ایمان کی پرچھائیاں نظر نہیں آئیں، مگر تمہیں وہ کہاں سے دکھائی دیں گی؟
یہ کون ہیں جو چند سکوں کے لیے باطل تحقیق اور فاسد دلائل سے مسلح ہو کر کارزار قلم و کرتاس کے بے حرمتی کر رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جو یزید کے لیے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی صحیح خام میں اپنے خرمن ایمان کو خاکستر کر رہے ہیں؟ جب منصوبات و مرغوبات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ کافر ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کا قاتل فقط فاسق کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت کرنے والا اور آپ کو معاذ اللہ سب و شتم کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون منسوب کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نقص نکالنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور کی احانت کو نیت کی سے یتیم کہنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور کو احانت کی نیت سے مسکین کہنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور کی احانت کی نیت سے اسود یعنی سانولے رنگ والا کہنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں کی ارادتاً توحید کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تحقیر کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر خنق مدینہ منورہ کی ارادتاً توہین کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی طرف عیب منسوب کرنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک کو میلا کہنے والا کافر ٹھہرے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو صیغہ تصغیر میں احانت کے ارادے سے شعیرہ کہنے والا کافر ٹھہرے، تو پھر جواب دیجئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ یعنی چہرہ حسین علیہ السلام کی چھڑی کے چوکوں کے ساتھ ارادتاً توہین کی۔ سوال ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان ہے تو پھر کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں چلیں، اس کے سر کو نیزے پر چڑھا کر ارادتاً توہین کرنے والا مسلمان کیسے؟ جس نے حسین منی و انا من الحسین کے مصداق کو شہید کر کے اس کے سربریدہ جسم پر گھوڑے دوڑائے ہوں، کیا فقط فاسق رہے گا؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے سر قلم کر کے نیزوں پر چڑھائے ہوں، وہ فقط فاسق رہے گا؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کو قیدی بنا کر ان کی احانت کی ہو، وہ فقط فاسق رہیں گے، جانتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جنہوں نے انہیں اذیت دی اور روزہ اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو اذیت پہنچائی، وہ فقط فاسق کیسے؟ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مقدس ہستیوں کی کئی دنوں تک بھوکھا پیاسا رکھ کر انہیں طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کیا، وہ فقط فاسق کیسے؟ صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں، ان پہاڑوں کی ارادتاً بے حرمتی کرنے والا تو کافر ہو، لیکن جس نے ارادتاً روزہ رسول کی بے حرمتی کی، جس کا مقام کعبہ اور عرش الہی سے بھی بلند تر ہے، کیا وہ فقط فاسق رہے گا؟ جس کے حکم سے روزہ من ریاضت الجنہ کو استبل بنا کر وہاں گھوڑے اور خچر باندھے گئے ہوں، کیا وہ فقط فاسق رہے گا؟ جس کے حکم سے مسجد نبوی میں اذان اور اقامت اور نماز معطل کروائی گئی ہو، کیا وہ فقط فاسق رہے گا؟ جس کے حکم سے مدینہ الرسول میں ہزارہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی عفت مآب بیٹیوں، پوتیوں اور نواسیوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، کیا وہ فقط فاسق رہے گا؟ بارگاہ نبوی میں بے ادبی کی نیت سے آواز بلند کرنے والا کافر مگر روزہ رسول پر گھوڑے خچر باندھنے کا ذمہ دار کافر نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہ ہو۔
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبی کی نیت سے بلند آواز میں بات کرنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تمام مذاہب کے ائمہ کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی اسی طرح واجب ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احترام حیات ظاہری میں لازم تھا۔ میری پیاری بہنوں، اس مقام پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس بارگاہ میں فقط آواز بلند کرنے سے کفر لازم آتا ہے، اس بارگاہ کو گھوڑوں اور خچروں کا استبل بنا کر احانت کرنے والا کافر نہیں ہے۔ جس مقدس سرزمین پر عرش الہی بھی ناز کرتا ہے، جہاں ہر صبح و شام 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں گھوڑوں اور خچروں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ کیا اتنی سنگین بے ادبی اور احانت کا مرتکب کافر نہیں محض فاسق کہلائے گا؟ سوال ہے، اب بھی سوچنے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہمارا محاسبہ ہو جائے اور ہم سے کوئی بھی جواب نہ بن پائے، ہم کہیں کہ ہائے افسوس جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرنے والے کو ایک عام مسلمان کا قتل کرنے والے پر قیاس کرنا۔ میرا وجدان گواہی دیتا ہے کہ روز قیامت سوال ہوں گے تو جائے ماندن ہوگی نہ پائے رفتن، تمہارے اوسان کھو جائیں گے، تمہارے حواس زائل ہو جائیں گے، تمہیں منہ چھپانے کا موقع نہ ملے گا، بازبان حال چیخو اور چلاؤ گے، اینا المفر، بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تم اور تمہارے ساتھیوں کے ہونٹوں پر ایک ہی حسرت ہوگی، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں مٹی ہوتا اور اس محاسبے سے بچ جاتا۔ قاتلین حسین کے ایمان کا فتویٰ دینے والوں سے درخواست ہے کہ حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو حسین منی وانا من الحسین کے فرمان رسول کے آئینے میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کھیلتے ہوئے جگر گوشہ بطول کے رنگ میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے والے جگر گوشہ مرتضیٰ علیہ السلام کے روپ میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں دیکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر حضرت امام حسین سوار ہوئے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں، تو راکب دوش رسول کی حیثیت میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو ایک عام مومن کے روپ میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو محبوبیت مصطفیٰ کے سراپا کے طور پہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مومنیت کے آئینے میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منیت کے آئینے میں دیکھو، حسین علیہ السلام کو مسلمیت کے آئینے میں نہ دیکھو، حسین علیہ السلام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جزئیت کے آئینے میں دیکھو۔ بتاؤ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے اگر روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا تمہاری فقاہت اور افتاء میری اہل بیت کی حرمت کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس حرمت کو پامال کرنے والوں کے ایمان کو بچانے میں صرف ہو رہی تھی، تو کیا جواب دو گے؟ تمہاری تعویلیں میرے اہل بیت کے دشمن کو جہنم واصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جہنم سے بچانے میں صرف ہو رہی تھی، تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے علمی احتمالات دشمنان اہل بیت پر لعنت کے جواز کے لیے نہیں بلکہ اسے لعنت سے بچانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ تمہاری فقی موش گافیاں مدینہ پاک کی حرمت پامال کرنے والے کی تزریل کے لیے نہیں
بلکہ اس کی بالواسطہ تکریم کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ تو کیا جواب دو گے؟ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ قیامت کے دن جب مالک یوم الدین کی عدالت قائم ہوگی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ وہاں شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتل کربلا کے بارے میں تم سے سوال کر لیا، تو کیا جواب دو گے؟ حوض کوثر پر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھتکار دیا، تو کہاں جاؤ گے؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارا علم میرے حسین کی شان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا تھا یا قاتل حسین کا ایمان بچانے کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ سوچو، اگر روز محشر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑی ہو گئی اور قتل حسین علیہ السلام و اہانت اہل بیت کا استغاثہ دائر ہو گیا، تو وہاں کون سے وکلا پیش کرو گے؟ میری پیاری بہنوں، اگر وہاں پر سر حسین علیہ السلام نے گواہی دے دی تو تمہارا کیا بنے گا؟ اگر وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تم پر جرح کر دی تو تمہارے بیان کا کیا بنے گا؟ اگر وہاں پر اہل بیت نبوی کے خیموں نے ثبوت فراہم کر دیے تو تمہارے مفروضے کا کیا بنے گا؟ اے یزید کے وکیلان صفائی، یاد رکھو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن سے ناراض ہو گئی، جنت کے دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے اور جہنم کا دہانہ انہیں نگل لے گا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن سے خفا ہو گئی، انہیں رحمت کے سائے سے محروم کر دیا جائے گا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن سے رنجیدہ ہو گئی، قیامت کے دن کی ہولناکیاں انہیں کھا جائیں گی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن سے منہ موڑ لیں گی، اللہ کی رحمت ان پر پردہ کر لے گی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن پر شکوہ کناہ ہوں گی، وہ دوزخ کے غضب ناکیوں کا لقمہ بن جائیں گے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جن کو جفاکار اور بے وفا کہہ دیں گے، ان کا مقدر ہلاکت اور دائمی عذاب سے عذاب بن جائے گا۔ اے یزید کے ترجمانوں، سوچو، اگر تم سے یہ پوچھ لیا گیا کہ تمہیں حسین کی جان کا زیادہ خیال تھا یا یزید کے ایمان کا، تو کیا جواب دو گے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔